آج کی اس مجلس میں جو مجھے عنوان دیا گیا ہے وہ ہے رزق حلال کی اہمیت اور اس کے ثمرات۔ یعنی اگر حلال رزق کھاتے ہیں تو اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور اگر ایک آدمی حلال رزق کھاتا ہے تو اس کے فائدے کیا ہیں۔ مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اور ہر مسلمان کو حلال کھانے اور حرام سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ رزق حلال پر بات کرنے سے پہلے چند آیتیں قرآن کریم کی حلال رزق پر ہم لے لیتے ہیں تاکہ اس پر بات کرنے میں سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، انسان کو رزق کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انسان ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اور 4 مہینے کا جب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیج کر کے اس کی روزی لکھ دیتا ہے کہ یہ دنیا میں کتنی روزی کھائے گا، کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے ہفتے، کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ رہے گا، یہ ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو انسان کو روزی کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پہلی چیز۔ ہاں، ایک پریشانی ہم کو ضرور اٹھانی ہے، وہ یہ ہے کہ روزی اللہ دیتا ہے، لیکن ہماری کمائی، ہماری روزی کا جو ذریعہ ہے، سورس ہے، وہ حلال ہونا چاہیے۔ ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کر کے دعا کرتا ہے، یا اللہ میری روزی میں برکت دے، مسجد کے باہر جانے کے بعد چوری کرتا ہے، صحیح ہے؟ اللہ روزی دیتا ہے، ذریعہ کیا ہے وہ سوچیں، یہ تو پہلی بات۔ لیکن آئیے روزی کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بات بیان فرمائی ہے۔ قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں، 3 مقامات میں قرآن کریم سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی ساری چابیاں، ساری کنجیاں اس کے پاس ہے۔ کس کے پاس؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ کسی کو روزی زیادہ دے دیتا ہے اور کسی کو اس کے قدر کے حساب سے دیتا ہے، کسی کو کم کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز پر، ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے۔ یہ ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 12۔ قرآن کریم کا دوسرا مقام، اللہ نے فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس زمین اور آسمان میں، اس کائنات میں جتنی ساری مخلوقات ہیں، چاہے وہ جانور ہوں، چرندے ہوں، پرندے ہوں، جو نظر آنے والی مخلوق ہو یا نظر نہ آنے والی مخلوق ہو، ان تمام کا روزی رساں کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا ایمان ہے، ایمان ہی نہیں ہے بلکہ ہمارا یقین بھی ہے کہ اللہ ہی روزی رساں ہے، اللہ ہی روزی دیتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے، چاہے وہ ہواؤں میں اڑنے والی مخلوق ہو، زمین پر چلنے پھرنے والی مخلوق ہو یا پانی کے اندر تیرنے والی مخلوق ہو، ان تمام کو روزی دینا اللہ کا کام ہے۔ یہ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 6۔ قرآن کریم کا تیسرا مقام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ ایک اور آیت شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگی، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ قرآن کی ایسی بے شمار آیتیں ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ روزی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔
اللہ مانگنے پر بھی دیتا ہے، نہ مانگے تب بھی روزی دیتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ کی شان یہ ہے کہ آپ اس سے روزی مانگو وہ تو دیتا ہی ہے، نہ مانگو تب بھی دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مقدر میں، ہماری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے وہ روزی ہم کو مل کر رہے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزی کے معاملے میں انسان کو پریشان نہیں ہونا ہے. اب آئیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال روزی کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 الگ الگ مقامات پر اس کو بیان فرمایا. پہلا حکم یہ ہے رسولوں سے، دوسرا حکم ہے مومنوں سے، اور تیسرا حکم ہے عوام الناس سے، جس میں مسلمان، غیر مسلم، چاہے وہ کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، مانتا ہو اللہ کو یا نہیں مانتا ہو، سب کے لیے حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری روزی حلال ہونی چاہیے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے نبیو، اے رسولو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاکیزہ طیب چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو، نیک عمل کرو، عمل صالح کرو. امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو، عمل صالح کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو یہ حکم دیا کہ تم کھاؤ اور عمل کرو. اس کا مطلب جو آدمی عمل کرتا ہے اس کا کھانا حلال ہونا ضروری ہے. جو آدمی عمل کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، ساری کی ساری چیزیں کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے، وہ شرط ہے کہ وہ جتنی عبادتیں کرتا ہے، جتنے عمل صالح کرتا ہے، اس سے پہلے اس کو اس کی کمائی حلال کی ہونی چاہیے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مومنوں کو حکم دیتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو پاکیزہ روزی ہم نے تم کو دی ہے اس میں سے کھاؤ اور پیو، واشکروا للہ، اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے رہو. اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے کہا پاکیزہ چیزیں کھاؤ، طیب چیزیں کھاؤ. مومنوں کو حکم دیا طیب چیزیں کھاؤ. اب اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو حکم دے رہا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو زمین پر حلال ہے اور پاکیزہ چیز ہے ان تمام چیزوں کو کھاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مومنوں سے نہیں کہا، رسولوں سے نہیں کہا، بلکہ سارے انسانوں سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری روزی حلال ہونا ضروری ہے. اور جب تک روزی حلال نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی کسی عبادت کو قبول نہیں کرتا. یہاں ایک چیز سوچتے ہیں اور غور کرتے ہیں، آپ تینوں مقامات میں دیکھ لیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری روزی طیب ہونا چاہیے. حلال تو ہے لیکن وہ روزی طیب ہونی چاہیے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے کہا کلوا من الطیبات، مومنوں سے کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، انسانوں سے فرمایا حلالا طیبا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری روزی حلال کے ساتھ ساتھ طیب بھی ہونا ضروری ہے. اب یہ سمجھتے ہیں کہ حلال کس کو کہتے ہیں اور طیب کس کو کہتے ہیں، سمجھیں گے انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ ہے، آپ بازار میں چلے گئے، ایک فروٹ والا فروٹ لے کر کے بیٹھا ہوا، سیب ہے اس کی دکان میں، حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے. سیب لے لو، وہاں سے نکل جاؤ. دکان والا چھوڑے گا؟ بولے گا حضرت پیسے دے کے جاؤ.
وہ حلال تو ہے لیکن اس کو طیب کرنا پڑے گا. طیب کب ہوگا؟ جب اس کی رقم ادا کریں گے, جب اس کے پیسے دیں گے. تو معلوم کیا ہوا کہ ایک آدمی اگر حلال کھانا چاہتا ہے تو اس کو طیب بھی کرنا پڑے گا, لیکن ایک آدمی حلال تو لے رہا ہے, مثال کے طور پر سیب تو لے رہا ہے, لیکن جو پیسے دے رہا ہے, جو رقم دے رہا ہے, وہ چوری کے ہے. وہ طیب ہے, حلال ہے یا حرام ہے؟ چیز تو حلال ہے لیکن وہ طیب نہیں کر رہا ہے, بلکہ اس کو حرام پیسہ دے کر کے اچھی چیز کو حرام پیسوں کے ذریعے سے لے کر کے اپنے پیٹ کو یعنی جہنم کا گڑھا بنا رہا ہے. تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ حلالن طیبہ, حلال تو ہے لیکن اس کو طیب کرنا ہے, اس کو پاکیزہ رقم دینا ہے, حلال کمائی سے پیسے دینا ہے, تب جا کر کے وہ چیز جو ہے حلال ہوگی, ورنہ اللہ تبارک و تعالی ایسی کمائی کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا. صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اے لوگو, اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے. اللہ تعالی پاک ہے, وہ ہر عیب سے پاک ہے, ہر برائی سے پاک ہے. لا يقبل الا طیبا, وہ پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ انسان اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کی کمائی کیا ہونی چاہیے؟ پاکیزہ ہونی چاہیے, طیب ہونی چاہیے, تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے گا. صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ. میری امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے, میری امت پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ انسان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا آیا جو میں کھا رہا ہوں حلال ہے کہ حرام ہے. آج کے دور میں مال ایک فتنہ بن چکا ہے, آج کے دور میں مال ایک فتنہ بن چکا ہے. اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایک پیشن گوئی کی تھی, ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال. ہر امت کا فتنہ رہا ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے, مال. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت تباہ و برباد ہوگی, کس کی وجہ سے؟ مال کی وجہ سے. اور آپ دیکھ لیں ہر انسان کو مال کی فکر پڑی ہوئی ہے, اعمال کی فکر کسی کو نہیں ہے. ہر کسی کو مال کی فکر پریشان کر رہی ہے, اعمال کی فکر کسی کو نہیں ہے. اس لیے یاد رکھیے ہم ایک ایسے فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں, یہاں حلال اور حرام سمجھنا بہت مشکل ہو رہا ہے. یہاں مجھے ایک بات کہنے دیجیے, شاید کچھ لوگوں کو میری اس بات سے تکلیف پہنچے گی, کوئی بات نہیں ہے, حق بات ہے, کڑوے گھونٹ ہیں, کبھی کبھی پی لینا چاہیے. کیونکہ آدمی کو جب شوگر زیادہ ہوتی ہے کریلا کھلاتے ہیں, کریلے کا پانی پلاتے ہیں. ہم لوگوں کے اندر شوگر بہت زیادہ ہوگی, خاص کر کے اہل حدیثوں کے اندر. ان کو کریلے کے پورے کے پورے پھل کو کھلانا, ان کو رس پلانا, نیم کے پتے, کڑوے پتے سب کھلانا ان کو. کیوں بولے بہت مٹے ہو گئے اہل حدیث. 3-4 سال 5 سال 6 سال کے اندر دیکھ لیں مسلمانوں نے, خاص کر کے اہل حدیثوں نے اپنی حلال کمائی لے کے جا کر کے ایسی کمپنیوں میں ڈال دی, اس کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہوئی. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے لگائے. لاسٹ میں کیا ہوا, آخر میں کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے معلوم؟ 0 + 0 = ہاں, یہ لگتا ہے مجھے یہاں زیرو بہت ہے, یہاں پہ ہاں بہت زیرو ہے.
تو یہ جو حرام کی کمائی ہے، لوگ سمجھتے تھے کیا ڈینگے مارتے تھے، کیا مولوی صاحب ایسے زمانے میں تمہیں کیسے بات نہ کر رہے ہیں، خالی پیسے دو گارنٹی ہر مہینہ تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے گر جاتے ہیں، یہ نہیں معلوم حلال ہے یا حرام ہے، بس لے رہے ہیں۔ اور آج کے دور میں مجھے یہ بات کہنے دیجئے، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ جو مساجد کے ذمہ دار ہیں، ان کی کمائی حلال کی نہیں ہے، حرام کی کمائی ہے، حرام کھاتے ہیں، حرام پیتے ہیں، مسجد کے ذمہ دار بنے ہوئے۔ کچھ لوگوں کو ہم لوگ جا کر کے ملے، مولانا کون سے جماعت سے تمہارا تعلق، فلاں، تمہارے مسجد کے ذمہ دار ایسے ہیں، ہماری فلاں زمین ہڑپ کر لیا، دیکھو اتنے لاکھ روپیے تمہارا صدر جو ہے ابھی تک نہیں دیا، دیکھو تمہارا سیکریٹری خالی ٹوپیاں ڈال لیتے پھرتا، دیکھو۔ میرے بھائی اور دوستو، سوچو اور غور کرو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے، آپ جماعت کے ذمہ دار ہیں، آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، قوم کے ذمہ دار ہیں، گلی محلے کے ذمہ دار ہیں۔ یاد رکھو، قوم کی، جماعت کی پوری جو ہے عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو لوگ آپ کا نام لے کر کے آپ کو بدنام نہیں کرتے ہیں، جماعت کو بدنام کرتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے حرام سے بچنے کی تو پھر چھوڑ دیجئے ذمہ داری۔ اور کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں میں، اب بولوں گا تو مجھے لگتا ہے بعد میں زیادتی ہو جائے گی، بعد میں لوگاں کوسنا شروع کرتے ہیں، کہاں سے بولے رہے مولوی کو، ہبلی سے، کیا ملے بول کو گیا بول کر کے۔ یہ بولنا پڑتا، میں شروع میں ہی بول دیا ہوں، مٹھے گولیاں بہت کھا لیے، اب کڑوے گھونٹ بھی پینا شروع کر دو۔ کچھ مسجد کے ذمہ داران، اللہ کرے کہ یہاں کے ذمہ داران ایسے نہ ہو، کچھ مسجد کے ذمہ داران جیسے ہی چندہ جمع ہوتا ہے وہ لے جا کر کے مسجد کے اکاؤنٹ میں نہیں ڈالتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہاں ہے، نہیں گھر میں ہے، تجوری میں رکھے سو ہے۔ انہوں کہاں لگاتے ہیں؟ اپنے کاروبار میں لگا رہے ہیں۔ ایک دن ان سے پوچھے کیا یہ وہ فلاں ٹیکس والے آئے ان کو پیسہ دو، 60-70 ہزار روپے دینا ہے، نہیں میں دیتا ہوں۔ کہاں دینے تیار نہیں، کیوں حضرت؟ پورا کا پورا بھنڈوال لے جا کر کے دوسری لگائے تھے، برباد ہو گئے۔ میرے بھائی اور دوستو، مسجدوں کا پیسہ، مدرسے کا پیسہ، غریبوں کا پیسہ، یتیموں کا پیسہ، کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ فتنے کا دور ہے، فتنے کا، مجھے بھی بچنا ہے، آپ کو بھی بچنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بول رہا ہوں اور مولوی حرام کھا لیے تو چل جاتا۔ کچھ لوگ مولویوں کی تنخواہوں پہ نظر رکھ کر کے بیٹھتے ہیں، مولویوں کی ویسے تنخواہ بھی کم ہوتی ہے، 15,000 20 بولے تو حلق کو آتا ذمہ داراں کے۔ برا نہیں بول رہا، نہیں اچھا بول رہا ہوں، سمجھ کیوں بولے تو ہمیں بھی مسجد کے امام یہ پیشے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک ذمہ دار آ کو بولنے لگے، مولانا تم نا 15,000 ملتے نا جی، تمہیں کیسا گزارا کر لیتے ہیں؟ بولے نہیں بھائی اللہ برکت دیا، 50,000 بس نہیں آتے مولانا، تمہارے تو 5 بچے ہیں، میرے 3 بچے ہیں، وہ 50,000 بھی بس نہیں آتے۔ تو مولوی صاحب بولے کام کرو، یہ برکت کے 15,000 تمہیں لیتے جاؤ، وہ 50,000 جلدی خرتا ہوتے ہیں، مجھے دو، میں انشاءاللہ گزارا کر لیتا ہوں۔ کون بھی دے دیں گے جی؟ ہاں دیکھو پہلے نہیں بول رہے، دیکھو یہ نہیں ہوتا، برکت کے پیسے مولا کے نہیں چلتے، 50,000 ضرور خرچ کریں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں مذاق کے طور پر یہ باتیں اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں، آپ یہ سمجھ کر کے جائیں یہاں سے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی میں آج کے بعد ہم نے جو پچھلی زندگی کر لی، ہم سے گناہ ہو گئے، اے اللہ تعالی ہم کو معاف فرما دے۔ آج کے بعد اے اللہ ہم یہ وعدہ کر کے اٹھتے ہیں کہ ہم اپنے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ کبھی بھی نہیں اتاریں گے۔ اگر آپ نے یہ ٹھان لی اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ جلسہ کامیاب ہے، آج کا یہ پروگرام کامیاب ہے۔ ذمہ دار انشاءاللہ تعالیٰ سب کے سب مل کر کے جنت میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کھانے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ،
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. یہاں رک کر کے ایک دو باتیں کرنی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے طیب چیزوں کو حلال کیا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک ہے طیب اور دوسرے ہے خبیث. طیب مانے پاکیزہ، خبیث مانے گندی. طیب حلال ہے یا حرام ہے؟ طیب حلال ہے، خبیث حرام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں اس دنیا کے اندر طیب بھی چیزیں ملیں گی، خبیث چیزیں بھی ملیں گی، لہٰذا تم طیب چیزوں کو استعمال کرو، تمہاری طبیعت اچھی رہے گی. اور اگر تم نے خبیث چیزوں کو استعمال کیا تو پھر تمہاری طبیعت بگڑنے کے پورے امکانات ہیں، چانسز ہیں. اب میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کی کمائی حلال کی تو ہے، ان کے پاس کمائی طیب ہے، حلال ہے، لیکن خبیث چیزوں میں اپنا روپیہ پیسہ لگا دیتے ہیں. کس میں؟ بیڑی، سگریٹ، گٹکا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، پورے گن لو تمہیں گھر میں جا کو. تو یہ جو چیزیں ہیں اللہ نے پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا ہے اور خبیث چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اچھی چیزیں کھا کر کے صحت مند رہ کر کے میری عبادت کریں، اور میرے بندے گندی اور خبیث چیزوں سے بچ کر کے، حرام چیزوں سے بچ کر کے اپنے آپ کو نقصان میں نہ ڈالیں. تو اس لیے اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. ایک دوسری حدیث ہے، الترغیب والترہیب کی روایت ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ. یہ بڑی پیاری حدیث ہے اور اس پر بہت ساری باتیں، اسی حدیث کو لے کر کے 1 گھنٹہ تقریر ہو سکتی ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوہ بن جاؤں. میرے لیے دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوہ بن جاؤں. مستجاب الدعوہ کا مطلب کیا ہے؟ میں جو بھی دعا کروں اللہ میری دعا قبول کر لے، اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ فقال له یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ. اپنی کمائی حلال کی کر لے، تو مستجاب الدعوہ بن جائے گا. تیری کمائی اگر حلال کی ہوگی تو جو تو دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تیری دعا کو قبول کرے گا. فلسطین میں مسلمانوں کا بہت برا حال ہے نا؟ ارے ہے کہ نہیں جی؟ اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائی بہنوں اور بچوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ یہودیوں کو نیست و نابود کر دے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. ہم گزشتہ کئی سالوں سے دعا کر رہے ہیں، فلسطین آزاد ہوا نہیں، وہی حالت ہے. کیوں؟ سوال یہ ہے کہ کیوں؟ جواب یہ ہے کہ ہماری کمائی حلال کی نہیں ہے، دعائیں کر رہے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. ہمارے ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. علماء کو، دعات کو، مساجد کو، مدارس کو کسی نہ کسی بہانے سے موب لنچنگ کی جا رہی ہے، پریشان کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو نئے نئے مسائل لا کر کے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم دعائیں تو کر رہے ہیں نا، لیکن حالات سازگار کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اور مسلمانوں کے اندر جتنے مسلک ہیں، مسلمانوں میں جتنی جماعتیں ہیں، مسلمانوں میں جتنی تنظیمیں ہیں، مسلمانوں میں جتنے انجمنیں ہیں، پورے کے پورے دعا کرتے ہیں یا اللہ حالات بہتر کر دے، ملک میں امن دے دے، سکون دے دے، مساجد کی، مدارس کی حفاظت، سب دعا کرتے ہیں. دعائیں اس لیے قبول نہیں ہو رہی ہے کیونکہ مسلمانوں کی کمائی حلال کی نہیں ہے. جو آدمی حلال کھاتا اور پیتا نہیں ہے، حرام اس کا کھانا اور پینا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کی دعا کو اللہ تعالیٰ کسی بھی حال میں قبول نہیں کرتا. بیوی بیمار ہے دعا کر رہے ہیں، ماں باپ بیمار ہے دعا کر رہے ہیں،
بچے بیمار ہیں دعا کر رہے ہیں, جماعت کا ایک ذمہ دار جو ہے بیمار ہے دعا کر رہے ہیں, کوئی اور ہمارے اپنے غیر جو ہے جو بیمار ہیں ہم دعا کر رہے ہیں. ہماری دعاؤں میں دم اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہماری کمائی حلال کی نہیں ہے, ہم اپنے جہنم کے اس پیٹ کو حرام سے بھر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی کمائی حرام کی ہوگی, جس کا لقمہ حرام کا ہوگا, اس کے لیے سب سے بہترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ جہنم کی آگ ہے. جہنم کی آگ سب سے بہترین علاج ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا خیال رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ شیخ کا جو موضوع ہے وہ سود پر ہے, لیکن مجھے یہاں ایک بات کہنے دیجئے. آج کل گلی محلے کے اندر ہماری عورتیں جو ہے سنگا کے نام پر جمع ہوتی ہیں, سنگا کے نام پر ہماری عورتیں جمع ہوتی ہیں. سوال یہ ہے یہ سنگا والے مردوں کو لون کیوں نہیں دیتے, عورتوں کو کیوں دیتے ہیں؟ کبھی سوچیں آپ لوگ, کبھی سوچیں یہ عورتوں کو ہی سنگا والے پیسہ کیوں دیتے ہیں, مردوں کو کیوں نہیں دیتے؟ اور وہ بے حیا اور بے شرم مرد اپنی عورتوں کو وہاں بھیجتے ہیں, جا لون نکال کو لا, اور وہاں آتا کون ہے؟ کوئی عورت نہیں آتی ہے, ایک داڑھی منڈا مرد آتا ہے جس کو نہ اللہ معلوم نہ رسول معلوم, کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے والا وہ آتا ہے, ہماری عورتوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے. اگر صحیح وقت پر انسٹالمنٹ اگر ادا نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ وہ بدکاری کرتے ہیں, زناکاری کرتے ہیں. ہم اپنی عورتوں کو زناکاری کرنے کے لیے سنگھا میں اس مرد کے پاس بھیجتے ہیں. ارے کہاں گئی تمہاری شرم و حیا؟ اور یہ کام اہل حدیث کر رہا ہے. سنگوں میں ہم اپنی عورتوں کو بھیج رہے ہیں لون کے نام پر بے حیائی اور زناکاری اور بدکاری کرنے کے لیے. کیا اللہ تعالی ہم سے سوال نہیں کرے گا؟ ڈرو اللہ تعالیٰ سے, حرام چیزوں سے بچو, حرام کمائی سے بچو, لون نکالنے سے بچو, ان تمام حرام چیزوں سے بچو. یاد رکھو جب ہماری کمائی حلال کی نہیں ہوگی, ہماری کمائی حرام کی ہوگی, تو اللہ تبارک و تعالی ہماری کسی دعا کو قبول نہیں کرے گا. ایک اور حدیث ہے الترغیب والترہیب کی, صحیح الجامع میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن کہا ہے. عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا. اگر چار چیزیں تمہارے اندر موجود ہیں, دنیا تمہارے سے چھوٹ جاتی ہے تو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر چار چیزیں کسی مرد کے اندر کسی عورت کے اندر ہیں تو وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے. دنیا اگر چھوٹ جاتی ہے تو کوئی غم نہیں ہے. ان میں سے پہلی چیز ہے امانت کی حفاظت کرنا, دوسری چیز ہے سچ بولنا, تیسری چیز ہے اچھے اخلاق والا ہونا, اور چوتھی چیز ہے کھانے میں پاکیزگی کو یعنی حلال کو اختیار کرنا. آج ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں مال آنا چاہیے, حلال ہے یا حرام ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. حلال ہے یا حرام ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے, مال آنا چاہیے. اچھا کچھ لوگ تو ایسے اللہ والے ہیں بیچارے, حرام سے کماتے ہیں مسجد پہ خرچ کرتے ہیں, حرام کمائی ان کی ہے مدرسے پہ خرچ کر رہے ہیں, حرام کمائی ہے یتیموں پہ خرچ کر رہے ہیں, حرام کمائی لوگوں کو ٹوپیاں ڈال ڈال کر کے لا رہے ہیں اور حج پہ جا رہے ہیں, لوگوں کو ٹوپیاں ڈال ڈال کر کے بے ایمانی سے کما رہے ہیں, عمرے پہ جا رہے ہیں. ارے حضرت 6 مہینے پہلے عمرہ پہ گئے تھے, نہیں ذرا کچھ پیسے اور مل گئے اور ایک مرتبہ جو ہے عمرہ کرتا ہوں, حج کرتا ہوں. یاد رکھو ایسی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا قیامت کے دن. حباء منصورا بنا دے گا اللہ تعالیٰ, اس کو یوں ہی اٹھا کر کے پھینک دے گا. پہاڑ ہوں گے نیکیوں کے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت کوئی ویلیو نہیں ہوگی. اس لیے میرے بھائیو اور دوستو اپنی کمائی کو حلال بناؤ, اپنی کمائی کو حلال بناؤ. اگر ہم نے اپنی کمائی کو حلال نہیں بنایا تو پھر آج کل ہمارے
گلی محلے کے اندر، ہر گاؤں میں، دیہات میں، شہروں میں ایک مسئلہ چل رہا ہے، فلاں کی لڑکی بھاگ کو گئی، فلاں کا لڑکا بھاگ کو گیا. یہ کیوں ہو رہا ہے معلوم ہے؟ جب ہماری کمائی حلال کی نہیں ہے تو ہماری اولاد نافرمان بن رہی ہے، اور ہماری اولاد جب نافرمان ہو رہی ہے تو ہماری کوئی بات نہیں مان رہی ہے. لڑکا بھی بھاگ رہا ہے، لڑکیاں بھی بھاگ رہی ہیں. کمائی حلال کرو گے، اولاد کے حق میں دعا کرو گے، اللہ تعالیٰ بریک ڈال دے گا. بندہ کہتا ہے اللہ میری بیٹی کو نیک ہدایت دے. بیٹی باپ کی بات ماننے والی، ماں باپ کی بات ماننے والی بن جاتی ہے. اگر ہم حرام کمائی کما رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اسی لیے ہماری دعائیں کسی کے حق میں قبول نہیں ہو رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں، ان میں سے چوتھی جو چیز ہے وہ فرمایا کہ کامیابی کے لیے سب سے جو چوتھی چیز بڑی پیاری ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کمائی کو حلال کر لو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا ایک غلام کوئی چیز کھانے کے لیے لا کر کے دیتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کھا لیتے ہیں. کھانے کے بعد پوچھتے ہیں یہ کہاں سے لے کے آیا تھا؟ تو وہ غلام کہنے لگتا ہے کہ اے ابو بکر صدیق، زمانے جاہلیت میں نے ایک آدمی کو ایک کہانت والی بات یوں بول دیتی، وہ بات بالکل سچی ہو گئی. آج اس نے مل کر کے کچھ پیسہ دیا، میں نے آپ کو لا کر کے تحفہ دے دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حلق میں انگلی ڈالتے ہیں اور آگ کی آواز آتی ہے. جتنا کچھ پیٹ میں گیا ہوا تھا نکال کر کے باہر پھینک دیتے ہیں اور پھر اس کو ڈانٹتے ہیں کہ تو نے آج مجھے حرام کھلا دیا. چند لقمے حضرت ابو بکر صدیق نے کھائے تھے، حلق میں انگلی ڈال کر کے وہ حرام چیزوں کو، لقموں کو نکالتے ہیں. آج ہم ساری زندگی حرام کھا رہے ہیں. آخر ہمارے اندر کب اللہ کا ڈر آئے گا؟ کب ہم اللہ سے ڈریں گے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا غلام آتا ہے اور اونٹنی کا دودھ دے دیتا ہے. حضرت عمر پی لیتے ہیں. پوچھتے ہیں کہاں سے لے کے آیا تھا؟ بولے نہیں، ایک مزرے کے پاس سے اونٹنیوں کا جو ہے ریوڑ جا رہا تھا، وہاں سے گزر رہا تھا، میں نے اونٹنیوں کو دیکھا، دودھ دوہ لیا اور لا کر کے دے دیا. کہا کہ یہ تو حرام لا کر کے مجھے پلا رہا ہے. وہ بھی حلق میں انگلیاں ڈال کر کے اپنے ساری چیزوں کو نکالتے ہیں. ذرا سوچو اور غور کرو، کبھی ہم کو یہ بتایا گیا کہ یہ فلاں حرام ہے؟ کبھی ہم نے حلق میں انگلی ڈالنے کی کوشش کی؟ ڈکارے مار کر کے ایسے جاتے ہیں جیسے باپ دادا کی جائیداد ہے جو ملی تھی، کھا کر کے نکل جاتے ہیں. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں حرام کھاتے ہیں کبھی ڈکار بھی نہیں دیتے. میرے بھائی اور دوستو، باتیں کڑوی ضرور ہیں لیکن حقیقت پر مبنی ہیں. کتنی باتیں آج، کتنی مرتبہ آپ بیان سن چکے ہوں گے، آج کتنی تقریریں سنے ہوں گے، پھر بھی ہم حلال کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ مسجد والے آتے ہیں ہزاروں روپے آپ دے رہے ہیں، مدرسے والے آتے ہیں ہزاروں روپے آپ دے رہے ہیں، کوئی تنظیم والے آتے ہیں ہزار روپے. آپ اپنی دنیا بنا نہیں رہے ہیں بلکہ یہ ہزاروں لاکھوں روپے دے کر کے اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے، حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہے. حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے، حرام میں برکت نہیں ہے. اس لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حلال استعمال کرے. وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے حلال کھانے کے 3 فائدے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پہلا فائدہ یہ ہے، قیامت کے دن حساب آسان ہوگا. اگر حلال کھائیں گے تو قیامت کے دن حساب دینا آسان ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن بنی آدم جب تک اس سے 5 سوالات نہیں کیے جائیں گے تب تک اس کو اپنی جگہ سے ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی. پہلا سوال، اپنی عمر کہاں گزارا؟ دوسرا سوال، تیری جوانی کہاں گزری؟ تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا؟ چوتھا سوال، مال کہاں پر خرچ کیا؟ پانچواں، جو علم دیا تھا تو نے کتنا عمل کیا؟ تیسرا اور چوتھا سوال ہے من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کمایا کہاں سے اور کہاں پر خرچ کیا. جیسے کہ میں نے شروع میں وہ حدیث پیش کر دی ہے
کہ مال فتنہ ہے. آج آپ دیکھ لیں مرد تو مرد، عورتیں بھی اس فتنے میں مبتلا ہو چکی ہیں. مرد تو کما رہا ہے، اس کا موبائل اچھا ہو، اس کی گھڑی اچھی ہو، اس کی بائک اچھی ہو، اس کی کار اچھی ہو، اس کا گھر اچھا ہو، اس کے فلاں چیزیں، اس کے کپڑے، اس کا سوٹ، اس کے بوٹ، ساری کی ساری چیزیں سے. اور عورتیں جو ہے آج فتنے میں مبتلا ہو چکی ہیں. اور ایسے فتنے میں یہ نہیں چاہتی ہیں کہ جو ہے حلال آئے، وہ چاہتی ہیں کہ مال آئے. کہاں سے لا رہا مجھے معلوم نہیں، کہاں سے مر پڑ کو لا کو دیو جی، میں بھی پلنا، میرے بچے بھی پلنا. تمہیں کیا کر رہی کی؟ کما کو لا رہی کی، مزدوری کر رہی کی، حمالی کر رہی کی، کیا چوری کر رہی کی؟ مجھے معلوم نہیں جی، پیسے ہونا. ارے اگر ایسی عورتیں اگر 2-4 گھروں کے اندر مل جائیں تو پورا ستیاناش ہو گئے، بیڑا غرق ہو جائے پورے معاشرے کا. اگر عورت کو یہ پتا چلے کہ میرے شوہر کی کمائی حرام کی ہے، عورت کو بریک لگا دینا چاہیے. آج میں نہیں کھاؤں گی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کے باپ بینک میں کام کرتے تھے. ان کی ماں سے پوچھا گیا کہ تمہارے جو شوہر ہیں وہ بینک میں کام کرتے ہیں، کمائی تو حرام کی ہے، اور تم اپنے بیٹے علامہ اقبال کو کیسے جو ہے پرورش کرتی ہو؟ بولے کہ ان کے کمائی کی 1 پیسہ بھی میں گھر پر خرچ نہیں کرتی، بلکہ میں حلال کمائی سے اپنے بیٹے کی پرورش کرتی ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، اتنا ہی نہیں بلکہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی دیکھ لو کہ وہ بھی کما کر کے کھاتے تھے. ہم کو بھی حلال کمائی کا جو ہے کما کر کے کھانا ہے. شعیب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام بکریاں چلاتے تھے. داؤد علیہ السلام لوہے کی کاریگری کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے. انبیاء علیہ السلام کی زندگی دیکھ لو، وہ بھی حلال کھاتے تھے. آج کل لوگ یہ چاہتے ہیں راتوں رات کروڑ پتی بن جانا. وہ حلال ہے کہ حرام ہے کہ بعد میں قبر میں سوال پوچھنے کے بعد دیکھیں گے. میں دنیا کے اندر میرا نام ہونا، نائک نہٹی کے سرکل میں میرا فوٹو لگنا. اور ابھی جانتے ہیں امبانی کے بیٹے کا اس کی شادی ہوئی ہے. اللہ اکبر. افسوس ہوتا ہے ایک ناچنے والی کو منگایا اس نے، پتہ نہیں کسی ملک سے آئی. کتنے پیسے دیا معلوم ہے؟ 80 پر 7 کروڑ روپے دیا. حرام کہاں جاتا؟ حرام میں جاتا. حرام کہاں جاتا؟ حرام میں جاتا. ذرا سوچو اور غور کرو، ناچنے والی کی یا ناچنے والے کی یہ قیمت ہے کہ 80 پر 7 کروڑ. اس کا مطلب یہ ہے غریب ہندوستان کا امیر امبانی. کیا اسے گھر نہیں بنا جا سکتے تھے؟ غریبوں کا فائدہ نہیں ہو سکتا تھا؟ مجھے آج بھی وہ ایک غیر مسلم یاد آتا ہے، جب کورونا کے اندر حکومت کی طرف سے پابندیاں ہو گئی تھی، ادھر سے 10 ادھر سے 10 شادی کرنے کے واسطے، اس سے زیادہ نہیں رہنا، یا 50-50 کا. تو اس نے کیا کیا معلوم ہے؟ عام دنوں میں شادی کرنے کے لیے کتنے پیسے خرچ ہونے والے تھے اس نے کیلکولیشن کیا. کیلکولیشن کرنے کے بعد شادی اس نے کی، ادھر سے 10 ادھر سے 10، جتنا پیسہ وہ خرچ کرنے والا تھا پتہ نہیں کئی کروڑ تھے، اس نے 90 پر 9 گھر بنا کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیا. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکت نہیں دے گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوگا؟ حالانکہ وہ غیر مسلم ہے، لیکن ان کا بدلہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے. تو چلیے آخری بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ رزق حلال طلب کرنے کی جو دعائیں ہیں وہ بار بار پڑھتے رہیں. اللہ روزی دیتا ہے، اب آپ کے اوپر ہے، ہمارے اوپر ہے کہ ہم حلال کی طرف جائیں یا حرام کی طرف جائیں. دعائیں تو بہت زیادہ ہیں، 4 دعائیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پہلی دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا. دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا
متقبلا. دوسری دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. بڑی خوشی ہوتی ہے دلی طور پہ کہ آپ کی ہونٹ ہل رہے ہیں, دعا آپ کی زبانوں سے نکل رہی ہے. سجدے میں جب بھی جاتے ہیں, دعا جب بھی کرتے ہیں, ان دعاؤں کو ضرور آپ یاد رکھیں. اور ایک تیسری دعا ہے دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا, اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. بد نصیب ہے وہ شخص جو دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا نہیں پڑھتا ہے. حالانکہ رب اغفر لی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, اس میں 5 دعائیں ملتی ہیں, وقت نہیں ان تمام چیزوں کو پیش کرنے کا. ایک دعا ہے جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل کی ہے, وہ یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی. اس کو یوں آپ پڑھ سکتے ہیں, اللہم اکثر مالی وولدی وبارک لی فیما اعطیتنی. اللہم اکثر مالی وولدی وبارک لی فیما اعطیتنی. دعائیں بہت زیادہ ہیں, قرآن کریم کے اندر بھی دعائیں ہیں اور احادیث کے اندر بھی دعائیں ہیں. میں آخر میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ رزق حلال کی بہت بڑی اہمیت ہے, ورنہ اگر ہم حرام کھائیں گے, نماز بھی پڑھیں گے, روزہ بھی رکھیں گے, حج بھی کریں گے, زکوٰۃ بھی دیں گے, قربانی بھی کریں گے, کل قیامت کے دن یہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو ہماری اٹھا کر کے پھینک کر کے اتنی ساری عبادت ہونے کے باوجود بھی جہنم میں ڈال رہا ہے, اس وجہ سے کہ دنیا میں ہماری کمائی حلال کی نہیں تھی. تو اس وقت کیا کرو گے؟ ابھی بھی وقت ہے, آنکھیں کھولو, اللہ کی طرف رجوع کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اور ہر مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حلال لقمہ پیٹ میں اتارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حرام سے ہماری حفاظت فرما. حرام لقمہ پیٹ میں اتارنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ تعالیٰ رزق حلال کے لیے جو ہم محنتیں کوششیں کرتے ہیں, اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرما. اور جن لوگوں نے محفل سجائی ہے ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.